ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ Q.Grammar دیکھ رہے ہیں، میں آپ کا ہوسٹ شاہد ملک۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 188 تک ہم نے پڑھا ہے۔ آج انشاءاللہ 2 آیات کور کریں گے، 189 اور 190۔ حسب معمول پہلے ان آیات کو سمجھنے کے لیے چند باتیں ہوں گی اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ گرامر کی تفصیل۔ تو چلتے ہیں ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 189 اور 190 کی پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر ان تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من التقوی وأتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذی یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں، نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضی سے بچے، یعنی متقی بن جائے، تقوی اختیار کر لے۔ لہٰذا تم اپنے گھروں میں آیا کرو دروازے ہی سے، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے، اور تم اللہ کی راہ میں لڑو ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین اکرام، آپ نے آیات کا ترجمہ سنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے جاتے تھے۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ یہ چاند کیوں گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ نئے سرے سے نکلتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے پورا ہو جاتا ہے، پھر گھٹتے گھٹتے ختم ہو جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ہدایت کے مطابق جو نازل ہوا حکم وہ آپ نے لوگوں کو بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ لوگ آپ سے اس چاند کے گھٹتے بڑھنے کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دو کہ یہ تمہاری تاریخوں اور حج کے اوقات کے بارے میں یہ تعین کرنا ہے کہ یہ کتنے ماہ گزر گئے، کتنے دن گزر گئے، چونکہ پرانے وقتوں میں چاند کے اوپر ہی دنوں اور مہینوں کی جو ہے اعتبار کیا جاتا تھا، تو لہذا انہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہ آج چاند کتنے دنوں کا ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ دنوں کی گنتی کرنے کے لیے اور مہینوں کی گنتی اور پھر سالوں کی گنتی کرنے کے لیے ہے۔ اچھا، چونکہ حج کا حکم آیا اور حج کے احکامات نازل ہو رہے تھے، تو اس میں ایک بات کلیئر کرنا بہت ضروری تھا کہ مکہ کے جو لوگ تھے انہوں نے حج ابراہیمی کے اندر بہت ساری تبدیلیاں کر دی تھیں، اپنی طرف سے بدعات اس میں پیدا کر دیں، بہت سارے کام کرنے والے چھوڑ دیے، کچھ نئے کام اس میں ایڈ کر دیے۔ تو انہوں نے جو ایک نیا کام ایڈ کیا تھا حج کے مناسک میں، وہ یہ تھا کہ جب حج ختم ہوتا تو جب وہ اپنے گھروں میں آتے تو گھر کے پچھلے دروازے کی طرف سے آتے اور وہ اس کو نیکی سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
منع فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھر کے پچھلے دروازوں سے آؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو دروازہ تمہارا ایک ہے فرنٹ والا، اسی سے آؤ، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اور نیکی اصل میں کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ لوگ اللہ سے ڈریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں، اور جب اللہ کا تقوی آئے گا تو پھر نیکی کا ظہور تو ہونا لازمی ہے۔ اللہ کا ڈر اور خوف، اور اپنی آخرت میں اللہ کے حضور پیشی کا جو خوف اور ڈر ہے وہ جب دل میں ہوگا تو یقیناً سارے نیکی کے کام سر انجام ہوں گے۔ تو یہ ایک بنیادی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتلا دی۔ اللہ کا دین جو ہے یہ بڑا آسان ہے، فطرت کے مطابق ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ تو سمجھنے کے لیے پھر قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ میں جو لڑا جاتا ہے اس میں قتل کیا جاتا ہے، قتل ہوتے ہیں، اور اگر خالص اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے ہوں تو وہ جو جنگ ہے اور جو جہاد ہے وہ فی سبیل اللہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں سے لڑو جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، تمہارے دین کو ختم کرنے کے لیے تم سے لڑنے آ جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ لڑنا، ان کو ختم کرنا یا ان کو اپنے تابع کرنا یہ تمہارا فرض ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ جب لڑو تو زیادتی مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اب ہم چلتے ہیں ان آیات کی گرامر کی تفصیل کی طرف۔ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر۔ لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں، نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ یعنی جو نیکی کا کام نہیں ہے وہ آگے آئے گا۔ یسألونک کا لوگ پوچھتے ہیں تم سے، یسألون یہ فعل ہے کا ضمیر واحد حاضر کے لیے، یسألون کا مادہ سین حمزہ لام، باب ہے فتح، ماضی کا پہلا صیغہ سألا، مضارع یسألو، فتح یفتح، سألا یسألو۔ یسألون یفتحون کے وزن پہ ہے، مضارع جمع غائب مذکر کے لیے، وہ پوچھتے ہیں، کا ضمیر واحد حاضر کے لیے، وہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ عن الاہلہ چاند کے نکلنے کے بارے میں۔ عن الاہلتی مرکب جاری ہے، ان حروف جارہ میں سے ہے، اور الاہلہ یہ اسم ہے، جب یہ دونوں ملے تو مرکب جاری بنا۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں۔ کل فعل امر ہے، ہیا ضمیر واحد غائب مؤنث کے لیے، مواقیت تو خبر ہے اور اس کا واحد میقات ہے۔ للناس مرکب جاری، واو عطفہ، اور والحجی یعنی للناسی اور للحجی، لی جو ہے الناسی کے ساتھ بھی ملا اور واو عاطفہ کی وجہ سے حج کے ساتھ بھی ملا تو اسم مجرور بنا۔ ولیس البر یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، واو عاطفہ ہے، لیسا نافیہ یعنی کانا، اس میں نفی ہے اور یہ کانا کی طرح جو ہے یہ کام کرتا ہے، جیسے کانا کا اسم ہوتا ہے اسی طرح لیسا کا بھی اسم ہوتا ہے۔ تو البر کانا کا اسم یا لیسا کا اسم، کانا کی طرح یہ لیسا کا اسم ہے، اور اس کی خبر جو ہے یہ محذوف ہے۔ بِأَن تَأْتُوا الْبِيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے
متقی بن جائے، تقوی اختیار کرے، لہٰذا تم اپنے گھروں میں آؤ۔ کیسے آؤ وہ اگلے حصے میں آئے گا۔ بِأَن تَأْتُوا الْبِيُوتَ، کہ تم آتے ہو گھروں میں، بِأَن مرکب جاری، تَأْتُوا یہ فعل ہے اور فعل منصوب ہے، البیوت مفعول بہ ہے، تو یہ فعل منصوب، اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ تَأْتُوا مادہ حمزہ تا یا، باب ضربہ ماضی کا پہلا صیغہ، آتا مضارع کا پہلا صیغہ، یاتی، ضربہ یضرب، آتا یاتی۔ تاتون کدھر ہے؟ یہ تضربون کے وزن پہ ہے، مضارع جمع حاضر مذکر کے لیے، تم سب آتے ہو۔ تاتون تھا، ان لگنے سے تاتو رہ گیا، نون گر گیا، کیونکہ ان ناسبت المضارع ہے، اس نے نون کو گرایا، تو مطلب ہوا کہ تم آؤ۔ تاتون تم آتے ہو، ان تاتون کہ تم آؤ۔ من ظہورہا پیچھے کی طرف سے، من حروف جارہ میں سے ہے، اور ظہور من ظہور مرکب جاری، ظہورہا ہا ضمیر واحد غائب مؤنث کے لیے، تو یہ ظہورہا مرکب اضافی بنا۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے۔ واو عطفہ، لیکن یہ ناسبہ ہے، حرف ناسبہ، اور یہ انا و اخواتها اس فیملی سے ہے، انا کی بہنیں، انا انا کا انا، لکنہ لعنا لیتا۔ لکنہ جو ہے یہ انا کی طرح اس کا ایک اسم ہوتا ہے، البرہ انا کا اسم ہے۔ من اتقا، من موصولہ اور اتقا فعل ہے۔ اتقا مادہ واو قاف یا، باب اختلفا ماضی کا پہلا صیغہ، اتقا مضارع کا پہلا صیغہ، یتقی، اختلفا یختلفو، اتقا یتقی۔ اتقا ماضی واحد غائب مذکر، اختلفا کے وزن پہ، وہ ڈرا۔ من اتقا جو ڈرا، من موصولہ اس میں۔ وَأْتُوا الْبِيُوتَ تم اپنے گھروں میں آیا کرو۔ واو عطفہ اور آتو امر ہے، البیوت مفعول۔ وآتو، آتو کا مادہ حمزہ تا یا، باب ہے ضربہ ماضی کا پہلا صیغہ، آتا مضارع یاتی، ضربہ یضرب، آتا یاتی۔ آتو امر ہے، آتی فعل امر واحد کے لیے، آتو یہ فعل امر جمع کے لیے۔ من ابوابہا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون وقاتلوا فی سبیل اللہ، تم آؤ اپنے گھروں کے دروازے ہی سے، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے، تم اللہ کی راہ میں لڑو۔ من ابوابہا گھروں کے دروازے ہی سے، من حروف جارہ میں سے ہے، من ابواب مرکب جاری بنا، ابوابہا مرکب اضافی بنا۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واو عطفہ، اتقو یہ امر ہے، اللہ مفعول بہ ہے۔ اتقو مادہ واو قاف یا، باب مزید فی کا اختلافہ ماضی کا پہلا صیغہ، اتقا مضارع یتقی، اختلفا یختلفو، اتقا یتقی۔ اتقو کیا ہے؟ یہ امر کا صیغہ ہے، اور واحد کے لیے اتقی واحد امر، اور جمع کے لیے اتقو فعل امر جمع۔ لعلکم تفلحون شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ لعل حروف ناسبہ میں سے ہے، اور یہ انا و اخواتها انا کی بہنیں،
انا انا کانا لیتا لکنا لعلہ، تو لعلہ انا کی طرح انا کا اسم ہوتا ہے، کم انا کا اسم ہے، تفلحون فعل ہے، اور یہ لعلہ کی خبر بھی ہے۔ تفلحون مادہ فا لام ہا باب اسلمہ، ماضی کا پہلا صیغہ افلحا، مضارع یفلحو، اسلمہ یسلمو، افلحا یفلحو۔ تفلحون کدھر ہے؟ تسلمون کے وزن پہ، مضارع جمع حاضر مذکر کے لیے، تم فلاح پاتے ہو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور تم اللہ کی راہ میں لڑو۔ واو عطفہ، اور قاتلوا فعل امر ہے، فی سبیلی مرکب جاری، سبیل اللہ مرکب اضافی ہے۔ قاتلوا مادہ قاف تا لام مزید فی کا باب، جاہدہ ماضی کا پہلا صیغہ قاتلا، مضارع یقاتلو، جاہدہ یجاہدو، قاتلا یقاتلو۔ امر ہے، جاہدہ باب میں واحد کے لیے امر جاہد، اور قاتلہ میں واحد کے لیے امر ہے قاتل۔ اسی طرح جمع کے لیے جاہدو، اور قاتلہ میں جمع کے لیے امر قاتلو۔ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین، ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ الذین موصولہ، یقاتلون فعل ہے، کم ضمیر حاضر جمع کے لیے۔ یقاتلونکم مادہ قاف تا لام باب ہے، مزید فی کا جاہدہ، ماضی کا پہلا صیغہ قاتلہ، مضارع کا پہلا صیغہ یقاتلو، جاہدہ یجاہدو، قاتلہ یقاتلو۔ یقاتلون کدھر ہے؟ یجاہدون کے وزن پہ، مضارع جمع غائب مذکر کے لیے، وہ سب لڑتے ہیں، کم ضمیر واحد حاضر مذکر کے لیے۔ ولا تعتدوا، مگر زیادتی نہ کرو، واو عطفہ، لا تعتدوا فعل نہیں ہے۔ تعتدوا مادہ عین دال واو مزید فی کا باب، اختلفا ماضی کا پہلا صیغہ اعتدا، مضارع کا پہلا صیغہ یعتدی، اختلفا یختلفو، اعتدا یعتدی۔ نہیں ہے یعنی فعل نہیں منع کیا جا رہا ہے، واحد کے لیے باب اختلافہ میں لا تختلف واحد کے لیے امر ہے، جمع کے لیے لا تختلفو۔ اسی طرح اعتدا میں واحد کے لیے نہیں ہوگا لا تہتدی، اور جمع کے لیے لا تہتدو، لا تختلفو کے وزن پہ، تم سب زیادتی مت کرو۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ انا حرف ناصبہ ہے، اللہ اسم انا کا، لا نافیہ، یحب فعل ہے، المعتدین مفعول بہ ہے۔ یحب مادہ ہا بابا باب اسلمہ، ماضی کا پہلا صیغہ اسلمہ کے وزن پہ احبا، مضارع کا پہلا صیغہ یحب، اسلمہ یسلمو، احبا یحبو۔ یحبو یسلمو کے وزن پہ مضارع واحد غائب مذکر کے لیے، وہ محبوب رکھتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 190 تک پڑھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن و حدیث سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، اور پھر آخر میں ہم اللہ کے سامنے یہ ایک وعدہ اور ایک دعویٰ ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔